اللہ تعالیٰ نے انسان کو تنہا پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے تعلقات ہوتے ہیں۔ تعلقات میں رشتہ دار، احباب، دوست، فیملی، یہ سارا ہی معاملہ آ جاتا ہے۔ اور ہر ایک انسان سے آپ کو خوشی ملے ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سے انسان ایسے ہوں گے جس سے آپ کو تکلیف پہنچے گی، وہ بد کلامی کرتے ہوں گے آپ کے ساتھ، ان کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے، ان کا آپ کے ساتھ رہنا آپ کو اچھا نہیں لگتا ہوگا۔ لیکن بہت سے انسان ایسے بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کو رہنا بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہوگا، اور آپ چاہتے ہوں گے کہ ہاں یار اس انسان کے ساتھ میں وقت بتاؤں، اس انسان کے ساتھ میں وقت گزاروں۔ تو ان سب معاملوں میں ہر طرح کے انسان ہوتے ہیں، اور ہر طرح کے انسان کے ساتھ آپ کو اپنا وقت گزارنا ہوتا ہے۔ اب فیملی، رشتہ دار میں یہ ہوتا ہے کبھی کبھی معاملہ اونچ نیچ ہو جاتا ہے، تو اس میں آپ درگزر کر دیں، کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ آپ تھوڑا عقل استعمال کر لیں، کوئی بات نہیں بھائی، آپ ہی ٹھیک ہو، کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ آپ کو دکھ رہا ہے کہ رشتہ ٹوٹ سکتا ہے تو آپ خاموش ہو جائے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس میں انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اس کے بعد سوال یہ تھا کیا ساس سسر کی خدمت بہو کے اوپر لازم ہے؟ دیکھو، قرآن کریم میں کہیں یہ حکم تو ہے نہیں کہ بہو کے اوپر ساس سسر کی خدمت لازم ہے، فرض ہے، بلکہ یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ اگر ساس سسر اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ سارا کام خود کر سکتی ہیں، خود کر سکتے ہیں، گویا کہ سسر کما رہا ہے دھما رہا ہے، سب انجوائے، کوئی معاملہ گڑبڑ نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، اور جو آپ کی ساس ہے وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی دقت والی بات نہیں، خود کھا سکتی ہے، خود پی سکتی ہے، خود کھانا بنا سکتی ہے، پھر تو کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ اگر اس سچویشن میں ہے تو پھر بہو کے اوپر استحباب اور اخلاقی کردار میں سے ان کی خدمت کرے، اگر نہیں بھی کرتی ہے تو گنہگار نہیں ہوں گی۔ اور اگر ساس سسر اس کنڈیشن میں ہے، اس سچویشن میں ہے کہ وہ اپنا کام خود نہیں کر سکتے، تو پھر اس سچویشن میں بہو کے اوپر اخلاقی واجبات میں سے ہے کہ وہ ان کی خدمت کرے۔ تو جس طرح ایک ماں باپ کی خدمت کرنے سے اجر و ثواب ملتا ہے، انشاءاللہ اسی طرح آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اب یہ معاملہ نہ ہو کہ لڑکا سارا معاملہ اپنی بیوی کے اوپر ہی چھوڑ دے، تو دونوں مل کر کے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ اور یقیناً جو ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے، اگر ہم اپنی پوری زندگی بھی اپنے ماں باپ میں لگا دیں تو پھر بھی ہم وہ قرض ادا نہیں کر سکتے۔ تو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، بلکہ لڑکی بھی جو نئی نئی بہو آتی ہیں وہ تھوڑا ناک بناتی ہیں کہ ارے کیا خدمت وغیرہ، تو یہ سے منہ نہ بنائیں، بلکہ خدمت کر لیں، کوئی دقت والی بات نہیں، ثواب ملے گا آپ کو انشاءاللہ، آپ ثواب سے محروم نہیں رہیں گی۔ اور جب ایک نئی نئی بہو گھر میں آتی ہے تو اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کے چال ڈھال سے معلوم چل جاتا ہے کہ بھئی اس کے گھر میں کیسا معاملہ رہتا ہے۔ تو آپ اور یہ سوچتی ہیں کہ بھئی میں تو ماڈرن ہوں اور میں کیوں خدمت کروں، میں کیوں کچھ کروں، تو پھر یہ مت سوچے کہ میں اس سے بہت بڑی بن رہی ہوں اپنے ذہن میں، بلکہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو کیسی سیکھ دی ہے، آپ کو کیا سکھایا ہے، کیسی آپ کی تربیت کی ہے، یہ سب معاملہ اس سے معلوم چلتا ہے۔ تو آپ جب گھر میں آ رہی ہیں تو کوئی دقت نہیں، آپ خدمت کر لیں، اور ضروری نہیں کہ آپ زندگی بھر اپنے ساس سسر کے ساتھ ہی زندگی بتائیں گی۔ دھیرے دھیرے وقت ایسا آتا ہے کہ ہر ایک انسان الگ تھلگ ہو جاتا ہے، تو اس سے کوئی آپ یہ ذہن میں بنا لے کہ بھئی میں تو بالکل کچھ چھوؤں گی نہیں، خدمت نہیں کروں گی، ایسا ذہن نہ بنائیں، بلکہ خدمت کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو ثواب اس کا ضرور ملے گا۔